بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ با مطلب سب موجود تمام برادران سے میرا واپسی سلامت کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے اولاد خمسہ کے بارے میں ہیں، اور اولاد خمسہ کا آج جو ہے درس نمبر 83 مجموعی طور پر دعوت کا اولاد خمسہ میں سے درس نمبر 10 ہے، اور اس میں جو ہے اس اولاد حمزہ کے مختلف پیراگراف کا دعا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب اس کے شروع کا پیراگراف جو ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسأل التوبہ۔ استغفر اللہ العظیم میں استغفار کرتا ہوں، میں بخشش طلب کرتا ہوں اس اللہ کے درگاہ میں جو نہایت عظیم اور عظمت والی ذات ہے، نہایت عظمت والی ذات کے درگاہ عظمت میں اپنے گناہوں کے بخشش کا سوال کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں۔ الذی وہ لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور کائنات کے ہر شے کو حیات اسی ذات نے دی ہے۔ القیوم، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی، اور کائنات کے ہر شے کا نظم و نسق چلانے والی، اور ہر شے کو بقا اور دوام دینے والی اور باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ۔ واتوب الیہ، اور میں اسی اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، واسأل التوبہ، اور اسی سے توبہ کے سوال کرتا ہوں، یعنی واتوب الیہ میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، واسأل التوبہ میں اس اللہ کی درگاہ میں دست بداؤں کہ وہ اللہ میری طرف توبہ کرے، یعنی مطلب کیا ہے، وہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ یعنی توبہ کا معنی رجوع ہے، اللہ تعالیٰ میری طرف اپنی نگاہ رحمت فرمائے، میں اللہ سے اس کی نگاہ رحمت کا سوال کرتا ہوں، چشم رحمت کا سوال کرتا ہوں، چشم الفت کا سوال کرتا ہوں، چشم شفقت کا سوال کرتا ہوں، اپنی نگاہ الفت و رحمت بڑی نگاہ میری طرف دیکھیں اور میری توبے کو قبول فرمائیں، اور میرے گناہوں کو اس کے نظر میں بخش دیں۔ اس پیراگراف کا مختصر ترجمہ یہ ہے۔ تو ابھی اس آخری پیراگراف کو واتوب الیہ واسأل التوبہ کی تھوڑی سی توضیح کرنا جان گرامی۔ تو اتوب جو ہے استابہ یتوب توبتن سے، جس واحد متکلم کا صیغہ فعل مضارع معروف ہے، اس کے معنی جو ہے تاب یتوب توبتن کے معنی نادم ہونا، پشیمان ہونا، لغت میں معنی کیا ہے۔ تاب عن معصیت یعنی گناہ سے باز آنا، یہ معنی کیا۔ تاب عن عمل چھوڑنا، باز آنا کسی بھی عمل سے۔ التوبہ جو ہے لغت کی مشہور کتاب ہے قدیمی محتاط الصیام فرماتے الرجوع عن الذنب، توبہ کا معنی نہیں ہے گناہ سے پلٹ آنا، کیونکہ توبہ کا معنی جو ہے رجوع کے معنی میں تھا، تو التوبہ یعنی اصطلاح میں الرجوع عن الذنب، گناہ سے باز آنا، اور بندہ سے جب توبہ کرنے گناہ سے باز آنے کے معنی میں تاب اللہ علیہ، قرآن پاک میں بہت جگہ پر آئے تاب اللہ علیہ، ہاں جی، اللہ یتوب علیہ، تو اس کا معنی کیا ہے، وفقہ اللہ لہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو توبے کی توفیق بخشا، یہ مراد ہے۔ تاب اللہ علیہ یعنی اللہ نے بندے کو توفیق بخشا، کیونکہ جو ہے اور اس طرح التوبہ جو ہے مصدر تابہ، اس کے معنی فارسی لغت میں جو ہے اقرار بے گناہ، باز گشتن از گناہ، گناہ سے پلٹنا، گناہ کا اقرار کرنا، پشمانی گت پوا، اور از آنچی از دست رفتے، انسان کے ہاتھ سے جو کچھ نیکیاں ہاتھ سے رہ گیا، ہاں جی، وہ نیکیاں نہیں کر سکا، رہ گیا، اس پر پشمان ہونا، یا گناہ کے ارتکاب پر پشمان ہونا۔ تو جب بندہ فرماتے ہیں تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ سے واتوب الیہ واسأل التوبہ، ہاں جی، واتوب میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں اور اللہ سے میں توبے کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے توبۃ العبد بین توبتین من اللہ، حدیث قدسی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی، بندے کی توبہ اللہ کے دو توبوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے، تم کی توبہ کے معنی پلٹنا، نگاہ کرنا، دیکھنا، رجوع کے معنی۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور بھی حدیث میں ہے، کیونکہ ہر نئے کام کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جب تک توفیق نہ دے دیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو توبہ بھی نہایت نئے کاموں میں سے، تو اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے بندہ خطا کار ہو جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے،
یعنی اللہ توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، نگاہ شفقت فرماتا ہے، تو بندہ کا اندر شرمندگی کا احساس ہو جاتا ہے، گناہ کا احساس ہو جاتا ہے اللہ کی درگاہ میں، ہاں جی شدید و شرمندگی کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر بندہ جو ہے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی درگاہ میں سچائی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، نادم ہو جاتا ہے، اللہ سے پکا وعدہ کر لیتے ہیں اللہ آئندہ پھر میں یہ خطا یہ گناہ ہرگز سے نہیں کروں گا، ہاں جی، اور اپنی سابقہ جو گناہ ہیں اس سے سزد ہو گیا، کوئی نماز چھوڑا اس کا اب قضا کرنے لگتا ہے، کوئی ہاں جی اور کسی کا حق کھایا اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جب وہ سچا توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبے کو قبول کر لیتا ہے، پھر نگاہ رحمت فرما کے اس کی توبے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اس کو نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں، اور پھر گناہ کی طرف جانے سے اس کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں اچھی توفیق سے۔ تو یہ فرمایا بندے کے توبہ اللہ کے دو توبوں کے درمیان میں بھی ہے، درمیان میں وا توبہ لے بندہ اپنی توبہ کی طرف اشارہ ہے، یا اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے میں نادم ہو چکا ہوں، شرمندہ ہو چکا ہوں، اور آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اتوب لے اللہ کی طرف پلٹتا ہوں۔ واسلو توبہ سے مراد اللہ تعالیٰ سے اس کی جو توبے کی قبولیت کی درخواست ہے، اللہ میں تجھ سے توبے کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ میں تجھ سے درگاہ میں میری دست پہ دعا ہے کہ تو میرے توبے کو قبول کرے، یعنی اللہ میں تیرے درگاہ میں دست پہ دعا ہوں کہ تو اپنی رحمت سے میرے توبہ قبول کرے، کیونکہ بندے کے توبہ اللہ کے دو توبے کے درمیان ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اللہ کی نگاہ رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے، پھر جو ہے اس توفیق کے برکت سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے رحمت سے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ اور توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے نہایت عظیم رحمتوں کا دروازہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ نے جب توبے کی آیات نازل فرمایا تو کہتے ہیں ابلیس بہت زیادہ چیخا ہے، کہتے ہیں وہ اپنی محفل میں آ کے اپنے خاندان کی محفل میں آ کے کہتے ہیں داڑھی مار مار کر رویا، چیخیں مار مار کر رویا، تو اس کے جو ہیں چلے ہیں اس کے جو خاندان ہیں اس کے جو ہاں جی دو صحابہ پہ سب حیران ہو گیا، آج ہمارے آقا کو کیا ہو گیا اتنے رو رہے ہیں، ہاں جی تو بہت زیادہ رو رہا تھا، سر پی رہا تھا، تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو، انہوں نے تو ابلیس نے کہا بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا، میں زندگی بھر کوشش کر کر کے ایک بندے کو گمراہ کر دیتا ہوں، اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا ہوں، اور آج محمد پر ایک ایسی آیت نازل ہوا قرآن میں کہ جو ہے بندہ دو توبے کی آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا میں بندے کی جو ہے اگر وہ توبہ کریں تو اس کے سارے گناہیں بہہ دوں گا، تو میرے ساری زندگی کی زحمتیں رائے گان چلا جائے گا اس طرح، ہاں جی تو اس نے کہا چونکہ میرے سارے زحمتوں پر پانی پھیرنے والے آیت نازل ہوا ہے تو اس لیے میں روتا ہوں، اذان گرامی تو شیطان بہت زیادہ روئے، پھر اچانک کہتے ہیں وہ ہنسنے لگا، ہاں جی ہنسنے لگا، خواہ ماننے لگا، تو وہ لوگ پھر حیران ہو گئے اس کے چلے کہ بھائی یہ کیا ہوا، اچانک روتے روتے ہنسنے لگا، تو پھر جو کہا ابلیس نے کہا ہاں مجھے ایک جو ہے چال اور ایک مکر مجھے یاد آیا اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایک ٹرک اور حکمت مجھے یاد آیا اس میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ میں بندے کو توبہ کرنے ہی نہیں دے دوں گا، تو انہوں نے کہا کیسے آتا ہے، کہتے ہیں میں بندے کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، ہاں اور اس کو طرح طرح سے یہ سمجھاؤں گا ابھی تم جوان ہیں، ابھی تم بوڑھا ہونے دو، ہاں توبہ چلو کل کریں گے پرسوں کریں، ابھی جوانی سے کچھ لذت اٹھاؤ، بھائی دنیا سے کچھ لذت اٹھاؤ، بھائی ساری تو ابھی سے توبہ کر کے کیا کرنا ہے، ہاں جی کچھ لذاتیں اٹھاؤ، اللہ مہربان ہے، اللہ کریم ہے، بول کے میں ان کو سمجھاتا رہوں گا اور اس کو توبہ کرنے نہیں دے دوں گا، اس کی توبے کو تاخیر کروں گا یہاں تک کہ موت اس کے قریب آ جائے گا، ہاں جی موت جب سر پہ آ جاتا ہے موت کے آثار دینے کے بعد پھر توبہ قبول ہی نہیں ہوگا، اس طرح حدیث میں بھی ہے، قرآن باقیات میں بھی ہے کہ بھائی جو موت جب آثار دیکھنے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے، موت کے آثار دیکھنے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں کرتا۔ شیطان نے کہا میں ایسا کروں گا، اذان گرامی میں، اور واقعی شیطان ایسا ہی کرتا ہے، آپ لوگ بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے اپنی جگہ پر دیکھیں، بہت سے لوگ یہی ہوتے ہیں، خصوصاً جوان لوگ جو ہیں ابھی جوانی میں تو کچھ مستی کرنے دو، ہاں جی کچھ عیاشیں کرنے دو، دنیا سے کچھ لطف اٹھانے دو، ابھی سے توبہ کر کے کیا کرنا ہے، ہاں بوڑھا ہو جائیں گے توبہ کریں گے، ایسے بہت سے واقعات ہیں تو اذان گرامی زندگی کا آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہاں جی ہمارے سامنے جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی مر رہے ہیں، پیدا ہونے کے فوراً بعد بھی مر رہے ہیں، ہاں جی 4 سالہ بھی، 5 سالہ بھی، 2 سالہ بھی، جوان بھی، نوجوان بھی، عمر رسیدہ بھی،
سب ہمارے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں عزیزان گرامی۔ جب سب جا رہے ہیں ہمارے سامنے، سب مر رہے ہیں ہمارے سامنے، اس میں کوئی جوان بوڑھا کا کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے عزیزان گرامی۔ ہمیں جاننا چاہیے یہ شیطانی دھوکے جو ہمیں توبہ کرنے سے روکتا ہے۔ ہاں، اور حسن جوانی کی توبہ جو سب سے زیادہ باعث ثواب اور اجر، اور اس میں سب سے زیادہ گناہوں کی بخشش کی امید ہے، اس سے ہمیں روکتا ہے۔ ہاں، چنانچہ شیخ سعدی نے اپنے اشعار میں بھی کہا، توبہ کا دن در جوانی شیوہ پیغمبری، در ضعیفی گر کے ظالم میں شود پرہیزگار۔ ہاں جی، جوانی میں توبہ کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی روش ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی تعلیمات ہے، ان کا کردار ہے۔ لیکن بڑھاپے میں تو ہاں جو بیڑیا بھی، چیڑ پھاڑ کرنے والے بیڑیا بھی توبہ کر لیتے ہیں، اس کے دان سارا گر گیا، وہ جسم کمزور گیا، دعا اس کی گرفت کمزور ہو گیا، اس کے سامنے سے بیڑ بکریاں گزار جاتے، لیکن وہ زمین سے اٹھتے نہیں ہیں۔ ہاں، بولتے ہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی، آج تو آپ حملہ نہیں کریں جانوروں پہ، تو وہ بولتے ہیں بھائی میں تو پرہیزگار ہو چکا ہوں، میں نے توبہ کر لیا ہے۔ حالانکہ توبہ کہاں سے کر لیا، وہ گناہ، اب وہ چیڑ پھاڑ کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ زمین سے ہلنے جلنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، وہ جانور کے پیچھے حملہ کرنے کے، بھاگنے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو بولتے ہیں اب میں پرہیزگار ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، توبہ جتنا جلدی کرے اتنا ہی زیادہ ہم بخشش کی امید ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے، واضح ہے۔ ہاں جی، کہ اللہ فرماتا ہے بھائی جی توبہ، اگر اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے اللہ کو والے سے توبہ، تو اس بندے کے ہرگز توبہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ہاں جی، جو کفر پر مرتے ہیں، اور دوسری آیت فرمایا اس بندے کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا ہے جو موت کے آثار دے دیتے ہیں، موت کے آثار دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں توبہ نہیں کرتا یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ اب موت کے آثار دینے کے بعد، موت کے فرشتے دینے کے بعد، اب وہ چیختے ہیں اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، صاف فرمایا توبہ اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے گا جن سے کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، گناہ ہوئی، پھر وہ فوراً توبہ کر لیتے، من قریب، فوراً توبہ کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کروں گا، نہ صرف توبہ قبول کروں گا، اس کے گناہ کو، ان گناہوں کو بخش دوں گا، اور اس کے گناہ کی جگہ پر میں نیکی بدل دوں گا۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، فرمایا ان کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ذہن گرامی، تو یہ کہ فوراً توبہ کرنے میں، جوانی میں توبہ کرنے میں، ہاں جی، بر وقت توبہ کرنے میں، اور انسان کو اپنے گناہ پہ نادم ہونے میں، شرمندہ ہونے میں ہمارے گناہوں کی بخشش کے سب سے زیادہ امید ہے۔ ذہن گرامی، ہاں جی، لہٰذا جب بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے فوراً توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ایک لمحہ بعد آپ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہ سوچیں بھئی اب تو ہم جوان ہیں، اب تو ہاں جی ہم بڑا ہو جائیں گے تو ہم دنیا سے مریں گے، اور کسی کو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دیا ہے، کوئی سند نہیں دیا ہے، کوئی لکھ کے نہیں دیا، اللہ نے کوئی معاہدہ کسی کا نہیں کیا کہ تم کو میں اتنے سال زندہ رکھوں گا۔ موت اور زندگی کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لہٰذا وہ جب چاہیں کسی بھی لمحے میں ہم سب کو اٹھا سکتے ہیں، ہاں جی، پوری دنیا کو قیامت برپا کر سکتے ہیں ایک لمحے کے اندر، اور ہر انسان کو اپنی جگہ پر، ہر جس کو چاہیں اس کو موت دے سکتا ہے۔ موت آنے کے بعد آپ کے نیکیوں کا سارا دروازہ بند ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کتنے آیات ہیں، ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں وہی جو ہے انسان کو جب موت کے آثار دیکھتے ہیں تو گناہ گار انسان فریاد کرتے ہیں پروردگارا، ہاں موت کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹال دیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیں، تاکہ میں پھر دنیا میں آ جاؤں، میں نیکیاں کروں۔ خاص طور پر صدقے کے بارے میں فرماتے ہیں پھر میں اپنے مال صدقہ کر لوں تیرے راستے میں، اور پھر میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جنگر میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان صالحین کے زمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو ہے وقت ختم ہو گیا، آپ کو پھر نیکی کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ دوبارہ نیکی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب موت آ گیا، موت آ گیا، بس ختم۔ ہاں جی، لہٰذا ذہن گرامی، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، موت آنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کریں، اور انسان ہونے کے ناطے توبہ استغفار ضرور کرتے رہیں۔ ہاں جی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں استغفر اللہ العظیم پڑھتے رہیں، ہاں جی، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اپنے جس زبان میں آپ کے عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں بھی دعاؤں میں کہہ سکتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ مجھ پر رحم کرے، اللہ میں تیری درگاہ میں توبہ گزار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اللہ، بلکہ سچے دل سے اللہ کی درگاہ میں توبہ کریں اور اپنے کیے پر نادم ہو جائیں۔ کوئی فرائض میں اگر آپ کوتاہی کر رہے ہیں،
ہاں جی نمازوں میں، روزے میں، کسی بھی عبادت میں، حقوق اللہ میں، تو ان کو اب پورا کرنے شروع کر دیں، ان کو عملی کرنا شروع کریں۔ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، ہاں جی جس طرح آج کل لوگوں کو، جوانوں کو خاص طور پر نشہ آور چیزوں کے استعمال پہ بہت زیادہ ہاں جی ان کو ان کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں یا لے جائے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ان کو اس بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں جو کہ کینسر سے بھی بدتر ہیں۔ ہاں جی انسان کی دنیا کو بھی خراب کرتے ہیں، آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں، خسرت دنیا والا آخرت۔ ان گناہوں سے عزیزان گرامی بر وقت توبہ کریں گے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ کر کے سرخرو ہو کر جو ہے ہم اللہ کی درگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ لہذا عزیزان گرامی ہماری یہ جو دعا کے کلمات ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسأل التوبہ۔ یا اللہ میں تیری درگاہ میں پلٹتا ہوں، واسأل التوبہ، اور تیری درگاہ میں عاجزانہ میری درخواست ہے، میرا اپیل ہے کہ تو میری توبہ قبول فرما۔ تو یہ بہت ہی جامع توبہ کلمات ہیں عزیزان گرامی، نمازوں کے بعد بھی اور ویسے بھی آپ سجدہ شکر میں بھی جب چاہیں ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتے ہیں، ہاں جی، اور جہاں بارش نہ ہوتا وہاں بارش بھی برسا دیتے ہیں، اور اس کو دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی درس میں ہم استغفار کے فوائد قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو مختصر عرض کریں گے۔ آج کے درس یہیں پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توبہ طائب میں کرتے رہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔